خلافت کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو، خلیفہ ہو۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قریبی ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا، وہ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو بکر اور عمر سقیفہ بنی ساعدہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ وہاں مہاجرین و انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی۔ انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس لیڈرشپ کے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار یعنی حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی عربوں کے ہاں ہمیشہ قریش میں سے ہی لیڈر ہوئے ہیں، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے، وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی ابو بکر نے کیا کیا؟ عمر اور ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے، یعنی ایک مہاجرین اور ایک انصار میں سے۔ اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا، ہاتھ پھیلائیے، ہاتھ بڑھائیے۔ ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا اور عمر اور مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ تجہیز و تکفین اور تدفین۔ منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے افراد یہ تھے: سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قثم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، سیدنا اسامہ اور اوس بن خولہ۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ کو سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قباء میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی، قبر لحد والی کھودی۔ پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوئے اور فردن فردن یعنی اپنی اپنی نماز پڑھی، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے یعنی گھرانے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے اور پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن یعنی سوموار کو آپ فوت ہوئے، منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے بعد کیا چھوڑا؟ قرآن و سنت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، زندہ جیتا جاگتا معجزہ، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اقوال، افعال، اعمال، ان تمام چیزوں کا مجموعہ جس کو جمع کرنے کے لیے اور جس کی حفاظت کے لیے لاکھوں انسانوں نے محنت کی اور محفوظ ترین شکل میں ہم تک پہنچایا، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
جو ان دو کو پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جو ان دو کو پکڑے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ قیامت کے دن آپ سے ملاقات کرے گا. حوض کوثر پر اسے آپ کے ہاتھوں پانی نصیب ہوگا. لیکن جو ان چیزوں کو چھوڑ کر بدعات میں پڑ گیا تو قیامت کے دن آپ کے قریب جانے کی کوشش بھی کرے گا تو آپ اس کو دور دتکار دیں گے. ان کو پرے کر دیا جائے گا، اس کو دور ہٹا دیا جائے گا آپ سے. آپ خود نہیں کریں گے بلکہ آپ سے ہٹا دیا جائے گا. اور آپ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، یعنی سنت کو چھوڑ کر نئی راہیں نکالی. لہذا دین کے نام پر کبھی کوئی بھی کام کرنا ہو، چھوٹا کرنا ہو یا بڑا کرنا ہو، تو اس کے لیے بے حد لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھورولی پڑھیں، آپ کی احادیث کا بغور مطالعہ کریں اور وہاں سے مثال لائیں، وہاں سے دلیل لائیں. تو صرف قرآن مجید پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت اور حدیث کا مطالعہ اور اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر دین پوری طرح سمجھ نہیں آتا. تو ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑنا دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے. جو اللہ سے ملاقات کی امید اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جس کو یہ یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے، تو وہ لازماً ان سورسز کی طرف رجوع کرے گا تاکہ وہ اس دن کی تیاری کر سکے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے. کیونکہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے سامنے حساب کتاب تو بہرحال لازم ہے. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی شخص وہاں سے غائب ہو جائے گا یا اس کے بغیر ہی سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. سب کو وہاں جا کے ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے. فردا کا لفظ آتا ہے قرآن میں. تو اس کے لیے اپنی فکر تو کرنی ہی ہے، لیکن امت محمد کی فکر بھی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد باقی انسانیت کی فکر بھی. کیونکہ ہمارے لیے امت کے پاس تو ہے رسول، لیکن باقی انسانیت جو اس پیغام سے نا آشنا ہے، نا بلد ہے، اس تک بھی اس روشنی کو پہنچانا ہمارا فرض ہے. کیونکہ آپ سراجم منیرہ تھے. جیسے قرآن کی روشنی سب تک جانی چاہیے، اسی طرح سیرت اور سنت کی روشنی بھی سب تک پہنچنی چاہیے. چراغ اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. اور یہ آیت آپ ہر سبق کے ساتھ سنتے رہے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا. تو چلیے کچھ چیزیں ہم اس آخری چیپٹر سے باہم ڈسکشن کرتے ہیں. اس چیپٹر میں سب سے اہم چیز کیا لگی آپ کو؟ اتنی ساری جو بھی بات آج آپ نے پڑھی. یعنی اس میں حضرت ابوبکر کا کردار جو نظر آتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں پھر بھی اس قابل ہے کہ اس وقت قرآن و سنت سے رہنمائی کیسے لینی ہے، اس وقت میں کیا کرنا ہے. اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کسی اور کے دل میں نہیں. اور انہوں نے اس وقت لوگوں کو سنبھال لیا ایک طرح سے کہ بڑے بڑے عقل مند اس وقت ایسی کیفیت میں تھے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. قرآن کی ایک آیت نے سب کے اندر زندگی ڈال دی، جیسے وہ جی اٹھے ہوں. یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا آپ کی پیروی، تو کس چیز میں پیروی؟
تکلیف ہوتی ہے تو ہم تو سب سے پہلے نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ آخر وقت تک نماز کی بات کر رہے ہیں. آخری لفظ جو بار بار دہرا رہے ہیں وہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور آخری منظر جو آپ نے اپنی امت کا، اپنے لوگوں کا دیکھا وہ بھی کیا؟ نماز کی حالت میں، اور خوش ہو گئے دیکھ کر. ایک اور اہم پہلو جو نظر آتا ہے مجھے کہ انتہائی کرب میں ہیں لیکن تعلیم دیتے جا رہے ہیں. آخری بات جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز کی تاکید. یہ کیا ہے؟ تعلیم. ہمیں تھوڑا سے بھی تکلیف ہو تو ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ٹیچرز ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں یا پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں یا انچارجز ہوں یا کچھ ہوں، جی کیا ہے آج فلاں نہیں ہے، کیا ہوا؟ جی اس کے سر میں درد تھا اس لیے چھٹی پر ہے. اب بچے بےچارے کہاں جائیں؟ کتنے بچوں کی کتنی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، پرواہی نہیں. اور وہاں آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے آہستہ 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 روح نکل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے پاؤں کی طرف سے نکلنی شروع ہوتی ہے، پھر وقت لگتا ہے، پھر ہاتھوں سے، پھر اوپر، پھر آخر میں جا کے تو جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. اور اس وقت بھی تعلیم دے رہے ہیں، اس وقت بھی اپنی نہیں دوسروں کی فکر ہے. جی جی ہاں، مسواک کی اہمیت بھی پتہ چلتی، صفائی ستھرائی طہارت. بالکل، یعنی ہر ایک نے اپنی ڈیوٹی اس وقت بھی پوری کی. یعنی یہ نہیں کہ اب وہ نماز توڑ کے بیٹھ جائیں یا سارے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں اور کام کاج چھوڑ دیں. اس وقت بھی کام میں مصروف ہے، ہر ایک اپنا فرض پورا کر رہا ہے. بالکل، یعنی اگر آج بھی ہمیں کوئی صرف آپ کی ذات سے کوئی چیز دکھائے تو ہم بھاگ کے اس کی طرف جائیں گے کہ یہ بال ہے یا نالین ہے یا کچھ بھی. اور بعض لوگوں نے جھوٹی چیزیں بھی گھڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اپنے پیچھے اپنے بال چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان کی زیارت کرتے رہنا. کیا فرمایا تھا؟ قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوط پکڑنا. بالکل، یعنی اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے کہ جس طرح وہ بات کان لگا کے سن رہی ہیں یا سمجھ رہی ہیں، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. جی ہاں، کمزور لوگوں کے حقوق، لونڈی غلاموں کے حقوق. اور پھر ہم کہتے ہیں جی اسلام نے غلامی ختم کیوں نہ کر دی. جی حضرت فاطمہ نے کس طرح راز کی حفاظت کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے زیادہ عزیز خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اتنی محبت کے باوجود واقعی محبت کا حق ادا کیا کہ انہوں نے فوراً لوگوں کو ایک طرح سے سنبھالا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی محبوب ترین انسان فوت ہو جائے تو ہم بھی ساتھ فوت ہونے لگتے ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں اللہ کی ناراضگی کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں. ایک اور بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت
آئی ہے ایک ایک سٹیپ اسی طرح ہے جیسے کسی عام انسان کے اوپر وفات کا وقت آتا ہے. اور پھر آپ کو غسل بھی دیا گیا ہے, پھر آپ کا جنازہ پڑھا گیا, اس طریقے پر نہیں بھی لیکن مسلسل پڑھا جاتا رہا. پھر آپ کے لیے قبر کھودی گئی, پھر اس میں دفنایا گیا, کفن پہنایا گیا. ان ساری باتوں کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور وہ میلاد کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں, اور اس قسم کی بہت سی باتیں. چند حدیثیں اور بھی, پھر اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے نکلنا, یعنی بیماری کی حالت میں بھی. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر آئے, سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی, آپ منبر پر بیٹھے اور لوگوں کو تعلیم دی. سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, پھر بھی آئے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے. عروہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو ہلکا پایا تو باہر تشریف لائے. اس وقت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, لیکن جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا. آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کا حکم دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے. بس ابو بکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے نماز, یعنی امام کے پیچھے جیسے مکبر کی طرح آپ حضرت ابو بکر آپ کی بات کو دہرا رہے تھے اور پیچھے, کیونکہ آپ بیماری کی وجہ سے آواز نہیں ہوگی. یہ جو ممبر والی حدیث ہے نا جس میں آپ کے ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ تشریف لائے تھے, اس وقت آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ انصار کا رول کیا ہے. انصار کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انصار کے کنبہ کم ہو جائے, یعنی کہ تعداد کم ہو جائے گی اور امت زیادہ ہوتی جائے گی, انصار کم ہوتے جائیں گے. کہ جو رول انصار نے پلے کیا اس دین کے لیے وہ رول پلے کرنے والے کم ہوں گے, یہاں تک کہ لوگوں میں کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے. لہذا جو شخص تم میں صاحب اختیار ہو, لوگوں کو کچھ نفع پہنچا سکے اور کچھ لوگوں کو ضرر, تو اس کو چاہیے کہ انصار میں سے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور برے لوگوں سے درگزر کرے. یہی آخری مجلس تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, یہ انصاری خواتین و حضرات مسجد میں جمع ہو کر رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا وہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا انہیں آپ کی موت کا اندیشہ ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے. ایک چادر آپ نے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی اور مٹیالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی. آپ منبر پر بیٹھ گئے. یہ آپ کی آخری مجلس تھی. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں کی تعداد میں اضافہ اور انصار میں کمی واقع ہو جائے گی, اور پھر تم میں سے جو کوئی امت محمد کے امور کا والی بنے اور اسے کسی کو نفع یا نقصان دینے کی طاقت بھی ہو تو وہ انصاریوں کی اچھائی کو قبول کرے اور برائیوں سے درگزر کرے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایک تو لٹرلی جو انصار تھے ان کے بارے میں, اور ویسے بھی یہ کہ انصار کا جیسے کام کرنے والے, اگر کچھ لوگ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوں تو ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آپ کو پہنچ جائے تو اس سے انسان درگزر کر کے اس چیز کو نہ چھوڑے, اس راستے کو نہ چھوڑے. پھر رحم کے رشتوں کی حفاظت کی وصیت. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو, رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو. یعنی ایک یہ بھی وصیت ہے جو دوسری احادیث میں آئی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے 3 دن پہلے سنا, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو. یعنی دنیا سے جاؤ تو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو. جو لوگ تیمارداری کے لیے آئے, ام بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں تشریف لائیں اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا. انہوں نے آپ کو چھوا اور کہا جتنا بخار آپ کو ہے اتنا بخار تو میری نظر میں کسی کو نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہمارے لیے اجر و ثواب کئی گنا بڑھایا جاتا ہے اسی طرح آزمائشیں بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں. جب حضرت عائشہ نے بھی کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہے تو آپ نے فرمایا مجھے دگنا درد ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عام لوگوں کی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں لیکن پیغمبروں کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں, اور جو لوگ پھر اس راستے میں ہوتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں اور زیادہ ہوتی ہیں, عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جب سے دین کی طرف آئے ہیں تو
مشکل پہ مشکل آتی جا رہی. تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اچھی طرح ٹیسٹ کرتا ہے کہ واقعی سچے ہو اس راستے پہ آنے کے لیے. اسامہ کہتے ہیں کہ مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ آ گئے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خاموش تھے, کسی سے بات نہیں کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے. میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی اس وقت بھی آپ اپنے خادموں کو نہیں بھولے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے قبل مسلسل وحی نازل فرمائی حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا. سب سے زیادہ وحی اس دن نازل ہوئی جس دن آپ کا وصال ہوا. یعنی ساری باتیں آپ کو ایک طرح سے بتا دی گئیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں پردہ ہٹایا اور آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ نے 3 بار فرمایا, اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا. نبوت کی خوشخبریوں میں سے سچے خوابوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں جن کو نیک بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جاتا ہے. یعنی وہی ختم ہو رہی ہے, اب باقی کیا ہے کہ کسی انسان کو کچھ پتا چلے؟ وہ صرف خواب ہے. خواب کے ذریعے خوشخبری ملتی ہے یا کوئی خبر ملتی ہے انسان کو. اور بعض لوگوں کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی ہو بھی جاتا ہے. بیماری کے باوجود آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے فرما رہے تھے, لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, اور ہاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اس پر 100 سال کا عرصہ گزر جائے اور پھر وہ زندہ ہو. سراقہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا. میں نے آپ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے حتیٰ کہ میرے سوالات ختم ہو گئے. آپ نے فرمایا کچھ اور یاد کر لو. ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, وہ بھٹکے ہوئے اونٹ جو میرے حوض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پر ثواب اجر ملے گا جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں, ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے. یعنی بعض اوقات کوئی اونٹ جو کسی اس کا مالک نہیں ہے اور مجھے پانی پلانا پڑ رہا ہے اس کو, حالانکہ پانی میں نے اپنے جانوروں کے لیے بھرا ہے, تو پھر بھی ثواب ہوگا. تو آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے, یعنی ہر زندہ انسان یا جانور کے لیے اگر بھلائی کریں گے تو ثواب ملے گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے اس پورے واقعے سے؟ اور سوالات کے جواب سے انسان کتنا بازو کا اکتاتا ہے, کتنا تھکتا ہے کہ لوگ کیا باتیں پوچھتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اور پوچھنا تو اور پوچھ لو, کوئی اور سوال, کوئی اور سوال. پھر یہ تھا کہ بیماری میں آپ کے اندر ایک خاص شگفتگی بھی تھی. ہم بیماری میں کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا, اے بھانجے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے آپ کو اپنے چچا کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس دوران ایک تعجب خیز چیز دیکھی کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہوتا. یعنی اس بیماری میں ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرق النساء کی شکایت ہے, یعنی ٹانگ کے پیچھے جو بڑی رگ ہے. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس عارضے کو خاصرہ کہتے ہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید تھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ہمیں اندیشہ ستانے لگا, لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے. ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی, یعنی کہ پسلی چلنے کی, نمونیا جس کو کہتے ہیں. چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ٹپکا دی. جب آپ سے وہ کیفیت ختم ہوئی اور طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے منہ میں دوا ٹپکائی گئی اور آپ نے اس کا اثر محسوس کیا. آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا ہے, حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوا نہ ڈالی جائے. چنانچہ میں نے دیکھا کہ ان سب کے منہ میں دوا ڈالی گئی. پھر حضرت عائشہ نے اس موقع پر گھر میں موجود افراد کی فضیلت کا ذکر کیا اور فرمایا جب تمام مردوں کے منہ میں دوا ڈالی جا چکی تھی اور ازواج النبی کی باری آئی تو ایک عورت نے ڈالی سب کے منہ میں. ابن ابی زناد نے کہا میں نہیں جانتے سوائے میمونہ کے, اور بعض نے کہا ام سلمہ کے. اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ میں دوائی نہیں لیتی کہ میں روزے سے ہوں. فرمایا کیا تم سمجھتی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ پھر آپ نے انہیں قسم دلائی اور ان کے منہ میں بھی دوا ڈال دی. جب کیا بھانجے, اللہ کی قسم وہ روزے سے تھی.
یعنی کہ جو نفلی روزہ ہوتا ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے دوا کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کے منہ میں دوا بھی ڈالی گئی. اور چچا کے علاوہ اور کوئی ایسا نہ رہے. چچا کو کیوں ایگزمپٹ کیا؟ احترام ہو سکتا ہے خود ڈالنا چاہتے ہیں. عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں ان کی ازواج موجود تھیں سوائے میمونہ کے، ان سب نے مجھ سے پردہ کیا. آپ نے فرمایا میرے منہ میں زبردستی دوا ڈالنے کے موقع پر بھی وہ شخص موجود تھا تو اس کے منہ میں بھی زبردستی دوا ڈالی جائے، لیکن میری اس قسم کا تعلق عباس کے ساتھ نہیں. پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے. انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی اور آپ خود بھی آ گئے. اس پر ابو بکر نے پیچھے ہونا چاہا لیکن آپ ان کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے اور قرات فرمائی. تو اس پر اور بھی ڈیٹیل آتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے. حضرت عائشہ نے روکنے کی بھی کوشش کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں مجھ سے فرمایا کہ میں وہ سونا خرچ کر دوں جو ہمارے پاس موجود تھا. افاقہ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا عائشہ سونے کا کیا بنا؟ یعنی آپ پھر بے ہوشی میں چلے جاتے تھے پھر اٹھتے تھے. انہوں نے کہا آپ کی بیماری نے مجھے مشغول کر دیا، میں ذرا بزی تھی. وہ 7 یا 9 دینار لے کر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہاتھ سے پلٹنے اور فرمانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا جب اس کے پاس یہ دینار موجود ہوں گے، یعنی تم نے ابھی تک خرچ کیوں نہیں کر دیا؟ اور آپ نے سب کچھ خرچ کر دیا تھا، کچھ بھی وراثت نہیں چھوڑی تھی. ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھتے سنا. اس کے بعد آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھائی. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آخری نماز مغرب کی نماز تھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی. مرض الموت میں آپ کی تکلیف کی جو شدت ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح حضرت فاطمہ بھی تڑپ اٹھتی ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ موت کی سکرات ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ جی تو پھر ہم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی مرض الموت کی تکلیف کو برا نہیں جانا جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی. اور اس کے بارے برا گمان کرنے لگتے ہیں. یس تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذات کا دم کرتے رہے. یہ بھی ایک بڑی سیکھنے کی بات ہے. یعنی کل پڑھ کر کیا کیا؟ اپنے اوپر پھیرا. جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا، آپ اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے تو پھر کیا کیا؟ میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر برکت کے لیے پھیر دیتی تھی. یعنی پڑھتی آپ تھی لیکن ہاتھ آپ ہی کا ہوتا تھا پھیرنے کے لیے. اس سے کیا خاص بات پتا چلا؟ جی ہاں، سب سے پہلے یہ کہ خود پر خود دم کرنا چاہیے. آپ سب نے کبھی خود پہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس کو عادت بنا لیں، رات کو خاص طور پر سوتے وقت. اور کس چیز کا دم؟ معوذات کا، اسی کا. پھر اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی آپ پہ کر دے تو کوئی حرج نہیں. اور پھر دم صرف یعنی چھو کرنا ہی کافی نہیں بلکہ خود پہ خود بھی ہاتھ پھیریں. کبھی آپ نے اپنے آپ کو ہاتھ پھیرا؟ کبھی غم اور اس کی شدت ہو نا، آپ بہت رونے کو دل چاہ رہا تو اپنے آپ کو کہا کریں مت رو. یہ کر کے دیکھیں، بہت حوصلہ ملے گا. ایک سنت تو اپنا لیں رات کو سوتے وقت دم کرنے کی انشاءاللہ. اور اگر تکلیف ہو تو بھی، اگر مثلا آپ کو بچہ ہے چھوٹا بیمار ہے یا تکلیف ہے اس کو، یا ویسے ہی ڈر رہا ہے یا ویسے ہی معصوم بچے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک مارے اور اس ہاتھ کو بچے کے سارے جسم پر پھیر دیں. ہاتھ پھیرنے کا کیا تعلق ہے دم کرنے سے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا لقب کیا ہے؟ مسیح. مسیح کس سے ہے؟ مسا سے. مس کہتے ہاتھ پھیرنے کو. اس سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے، مریض کو تسلی ہوتی، تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے. دلاسا زبان سے بھی دیا جاتا ہے
اور سر پہ ہاتھ پھیر کے. آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں بڑوں کا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شفقت کے لیے پھیرتے ہیں، یتیم مسکین یا ویسے. تو یہ جو ہاتھ کا ٹچ ہے اس کی اپنی ایک یعنی کہ ایک تھراپی ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے بھی جاتے تو داہنے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑتے اور سینے پہ اور سر پہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے. ہینڈ شیک کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. ہینڈ شیک سے آپ دیکھیں کہ گناہ جڑتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے نا. کینہ دور ہوتا ہے. یذہب الغل. جی اوکے. کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کیئر سے بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک یمن کے عیسائی پادری نے کہا تھا کہ اگر تمہارے ساتھی واقعی پیغمبر ہیں تو وہ آج کے دن فوت ہوں گے، یعنی سوموار کے دن، اور آپ پیر کے دن ہی دنیا سے رخصت ہوئے تھے. ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا. انہوں نے ہمارے سامنے ایک موٹا تہبند نکالا جو کہ یمن میں بنایا جاتا ہے، اور ایک چادر جس کا نام ملبدہ ہے. راوی کہتے ہیں پھر حضرت عائشہ نے اس کی قسم اٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہی دو کپڑوں میں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلی قبر میں دفنائے گئے تھے. بغلی قبر کون سی ہوتی ہے؟ جو زمین کو پہلے گڑھا کھود کے پھر اس کے ساتھ اندر کھودتے ہیں. ابن عباس سے مروی ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کھدوائی کا ارادہ کیا. معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح اہل مکہ کی طرح صندوقی قبر بناتے ہیں، یعنی شق. ابو طلحہ زید بن سہل اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے ہیں. تو عباس نے دونوں آدمیوں کو بلایا، ایک کو ابو عبیدہ کے پاس بھیجا، دوسرے کو ابو طلحہ کے پاس، اور دعا کی اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہتر اس کو پسند فرما لے. چنانچہ ابو طلحہ کے پاس جانے والے آدمی کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مل گئے اور انہی کو لے کے آ گئے. اس طرح آپ کے لیے بغلی قبر تیار کی گئی. اس حدیث کو استخارے میں بھی کوٹ کرتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا کہ کون سی قبر بنے، تو اس پر انہوں نے نماز استخارہ پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ جو پہلے آ گیا اسی کو موقع ملے گا. تو حضرت ابو طلحہ جو تھے ان کے پاس جس کو بھیجا تو وہ پہلے لے کر آ گئے ان کو. انس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت مدینہ میں ایک شخص بغلی قبر بناتا تھا، دوسرا صندوقی قبر. لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے خیر طلب کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں. دونوں کے پاس ایک ایک آدمی بھیج دیا، جو نہ مل سکا اسے چھوڑ دیں گے. چنانچہ دونوں کے پاس ایک آدمی بھیج دیا گیا. لحد بنانے والے شخص مل گئے اور انہوں نے آپ کے لیے لحد کھو دی. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے. یہ اس مرض کا واقعہ جس میں آپ نے وفات پائی. لوگوں نے پوچھا ابو الحسن آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اب آپ کو افاقہ ہے. یہ بھی عیادت کا ایک طریقہ ہے. ضروری نہیں کہ مریض کے سر پہ پہنچ کر ہی اس سے حال پوچھا جائے اور وہ خود منہ اپنی زبان سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں. ہاسپٹل وغیرہ میں آپ جائیں تو کیا کریں؟ اگر کسی کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو کیا کریں؟ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، ان سے پوچھ لیں اور کافی. کیونکہ ہم اپنی اٹینڈنس اصل میں اندر لگوانے چاہتے ہیں، اس لیے مریض کو تنگ کر مارتے ہیں. پھر حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر کہا اللہ کی قسم 3 دن کے بعد تم غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں وفات پا جائیں گے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اولاد عبد المطلب کا چہرہ موت کے قریب کیسا ہو جاتا ہے. چچا تھے نا. تو لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا. اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، کوئی اور ہے تو پتہ چل جائے گا، آپ اس کے بارے میں وصیت کر دیں گے. تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیشہ کے لیے ہمیں اس سے محروم کر دیں گے، لہٰذا میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت علی کی سمجھداری، فراست. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کا سوال کیا. آپ نے عورت کو دوبارہ آنے کے لیے فرمایا کہ کچھ عرصے بعد پھر آنا، جیسے ڈاکٹر نیکسٹ اپائنٹمنٹ دے دیتے نا. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جانا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کا حکم نہیں تھا نا، اس لیے وہ بات بیچ میں ہوگی. دیکھیے ان کا سوال جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تم کو کچھ لکھ دوں تو تم اختلاف نہیں کرو گے، تو بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. تو یہ کہتے ہیں انہوں نے کیوں منع کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا اذن نہیں تھا. اور کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک بڑا بریلینٹ آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے اور آپ کسی کو بتانے لگتے ہیں تو اتنے میں کوئی بات شروع کر دیتا ہے اور وہ آئیڈیا چلا جاتا ہے. اللہ کا اذن نہیں ہوتا اس بات میں، تو آپ نہیں کہہ سکتے بات. اور اس میں بڑی حکمت تھی، جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت بتانا تھی تو اس وقت بھی یہی ہوا. جی اس کا دن بتانے لگے تھے کہ کس دن ہوگا. جی آپ جی ہاں نہیں، آپ چاہتے تو ایک لفظ بول دیتے، لیکن صحابہ کو ڈیسیژن لینے کے لیے چھوڑا کہ آپ خود فیصلہ کریں. جی آپ جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں 3-4 جو اہم کام کرتے ہیں، قصاص کی بات کرتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، اور تحریر لکھ کے دینے کو کہتے ہیں، نماز کے حکم دیتے ہیں، مسواک کرتے ہیں. یہ جو آخری سارے احکام ہیں، یہ ایک کریم ہے نا ساری زندگی کی کہ سب سے اہم چیزیں کیا ہیں، پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. ہمیں اگر کہیں سفر کرنا ہو یا اگر ہمیں ڈاکٹر بتا دیں کہ جی اب آپ 6 مہینے سے زیادہ نہیں جی سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کے لیے کیا سوچیں گے؟ اپنے لیے کیا سوچیں گے؟ کون کون سے کام پہلے نپٹائیں گے؟ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ علم ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.